بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کمال وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا؟ ویسے تو مسلمانوں کی تاریخ میں بے شمار اور باکمال جنگجو اور حکمران پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت، مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عروج تک پہنچایا، لیکن چند کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے سے لیتا ہے۔ ان چند کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ اگر سلطان کو مسلمانوں کے بہترین حکمرانوں اور جنگجوؤں میں پہلی صف کا انسان کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اور تاریخ انہیں سلطان اعظم کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، اور انہیں سلطانوں کا سلطان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے وہ تاریخ میں بہت ہی کم جنگجو اور حکمرانوں سے لیے گئے۔ علی بن سفیان کی مشاورت، عقل مندی، بہادری، حکمت عملی، سلطان سے محبت، مسلمانوں کے معاشرہ پر گہری نظر اس کو وزیروں میں ایک خاص مقام پر فائز کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں اللہ تعالیٰ کے بعد زمینی لوگوں میں جس انسان نے سب سے زیادہ اور ہر حال میں سلطان کا ساتھ دیا اور سلطان کو حقیقی مسائل، حقیقی حالات و واقعات سے آگاہ کیا، اسے علی بن سفیان کہتے ہیں۔ کوئی بھی سلطان اپنی رعایا کے لیے فائدہ مند احکامات تب تک جاری نہیں کر سکتا جب تک اس کو زمینی حقائق کا پتہ نہ ہو، اور یہ کام ہمیشہ ہر سلطان کا وزیر خاص مشیر کرتا ہے، جس کا ثبوت تاریخ چیخ چیخ کر دیتی ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ علی بن سفیان کو وزیروں کی صف کا چوٹی کا وزیر مانا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مشاورت درکار ہوتی تو علی بن سفیان ان کے سامنے اپنی عقل مندانہ صلاحیتیں بکھیر دیتے۔ کہنے کو تو علی بن سفیان ایک چھوٹا سا وزیر تھا، لیکن اس کی قدر سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ تھی تو بے جانا ہوگا، کیونکہ سلطنت میں جاری تمام احوال پر نظر علی بن سفیان رکھتا تھا، چونکہ اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، اور ان تمام خبروں اور معلومات سے یہ سلطان کو ہر وقت آگاہ رکھتا تھا۔ علی بن سفیان نے سلطان کے سامنے اپنا اتنا اچھا رتبہ کیسے بنایا اور اتنا زیادہ قریب کیسے ہوا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سب سے پہلے اس نے کس طرح اپنی عقل مندی سے متاثر کیا، یہ سب آپ کو آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن سفیان مصر کے کمانڈر ناجی سے ملنے گئے، تو ان کی ملاقات ایک گھنے جنگل میں ناجی سے ہوئی۔ ناجی ایک انتہائی چالاک اور عقل مند انسان تھا۔ وہ یہ اکثر دیکھا کرتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان ضرور ہوتا ہے۔ ناجی اکثر ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ یہ جانتا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا دایاں ہاتھ ہے۔ ناجی ایک بڑی عمر، قد آمد، رنگ پکا اور گردن ذرا سی ٹیڑھی تھی۔ ناجی کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو درخت سے پتے کھا رہا تھا۔ ناجی نے علی بن سفیان سے طنزیہ لہجے میں پوچھا، یہ بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس کی بجائے فضول سے سوالات پوچھ رہا ہے، لیکن پھر اس نے موقع پر چوکا مارا اور کہا، حضور، شاید اس اونٹ نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہوگا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ اس طنزیہ جواب کو سن کر ناجی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ناجی سمجھ چکا تھا کہ علی بن سفیان کسی وعدہ کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علی بن سفیان نے یہ جواب کیوں دیا اور اس کے پیچھے کون سا وعدہ تھا جو ناجی نے سلطان سے کیا تھا، لیکن وفا کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب ناجی مصر کی سب سے بڑی فوج کا کمانڈر تھا، اور جب اس کی پہلی بار سلطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ میری فوج بھی حاضر، حتیٰ کہ میری جان اور میری رگوں میں چلنے والا خون کا ایک ایک قطرہ
آپ کے لیے ہے۔ یہ انتہائی درجے کا چالاک اور خوش آمدی انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ حکمت عملی بنانا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب حالات ناجی کے کنٹرول سے باہر ہو گئے اور اس کے خلاف جانے لگے تو اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور کیے گئے تمام وعدوں کو پس سے پشت کر دیا۔ یہی نہیں، جب ناجی نے اپنے کمانڈر کی کرسی جاتے دیکھا تو سلطان کے خلاف ہو گیا اور اپنے فوجیوں میں بغاوت کو اکسانے لگا۔ موضوع کی طرح واپس آتے ہیں، ناجی نے علی بن سفیان کا یہ جواب سن کر اپنے غصے پر قابو پا لیا، کیونکہ اس کے ذہن میں شیطانی چرخہ ابھی بھی چل رہا تھا۔ علی بن سفیان کی ترقی کو دیکھ کر کہ یہ ایک عام ملازم تھا اور اب سلطان کا اتنا قریبی ساتھی بن گیا، وہ اس سے بہت حسد کرنے لگا، کیونکہ ناجی کو علم تھا کہ سلطان کو جو مشورہ علی بن سفیان دیتا ہے سلطان اسی پر عمل کرتا ہے۔ ناجی سوچ رہا تھا کہ علی بن سفیان کو کس طرح سلطان کی نظروں میں گرایا جائے اور اس کو سلطان کے مشیروں میں سے نکالا جائے تاکہ سلطان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور میں سلطان کا وزیر خاص بن جاؤں اور سلطان کی نظروں میں دوبارہ سے بلند ہو جاؤں، کیونکہ ناجی بخوبی جانتا تھا کہ سلطان پہلے جو اپنے سارے کام 10 وزیروں سے کرواتا تھا، اب وہ سارے کام، سارے مشورہ جات علی بن سفیان اکیلا ہی کر لیتا ہے اور یہ سلطان کے ساتھ انتہا درجے کا مخلص بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی یا زمینی حقائق معلوم کرنے ہوتے تو علی بن سفیان سے تمام بات چیت کرتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ ناجی نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے علی بن سفیان سے کہا کہ تم سلطان کے وزیر خاص ہو اور ہر چیز کا حساب تمہارے پاس ہوتا ہے، ہر الٹی سیدھی بات سلطان کے کانوں میں ڈالتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے کتنی فتوحات حاصل کی اور اس کے نتیجے میں کتنے مربع میٹر زمین مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ یہ صرف مجھے سلطان کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے، بجائے مدعا پہ بات کرنے کی یہ ادھر ادھر گھما پھرا رہا ہے۔ پھر کچھ سوچ کے کہنے لگا کہ ایک شرط پر اس کا جواب دوں گا کہ تمہیں پہلے گنجا ہونا پڑے گا، پھر سارے جسم کے بال اتارنے پڑیں گے، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ ناجی سمجھ چکا تھا کہ جس طرح میں علی بن سفیان کو گھما رہا ہوں یہ مجھے صرف الجھانا چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے جسم کے بال نہ اترواؤں گا اور نہ ہی یہ جواب دے گا۔ ناجی نے حجام سے فوراً اپنے سارے جسم کے بال اتار دیے، کیونکہ ناجی کو یقین تھا کہ علی بن سفیان کو اس کا جواب نہیں آئے گا۔ ناجی نے کہا، اب بتاؤ میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جتنے تمہارے جسم کے یہ بال ہیں جو تمہارے آگے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر تمہیں شک ہو تو تم پہلے ان بالوں کو گن لو اور پھر آ کر مجھ سے ایک ایک ذرے اور ایک ایک جنگ کا حساب لے لینا۔ اگر تمہارے بالوں جتنی فتوحات نہ ہوئی تو میں سزاوار ٹھہروں گا۔ یہ سن کر ناجی کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، بجائے اس کو شرمندہ کرنے کے خود شرمندہ ہو گیا۔ ناجی پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ علی بن سفیان سے کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ سلطان کی بادشاہت کتنے سالوں تک قائم رہے گی؟ یہ سوال سن کر سلطان بھی متوجہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس سوال کا جواب علی بن سفیان کیا دے گا، کیونکہ سلطان خود سوچ رہا تھا کہ اب اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کا سامنا ہوگا، لیکن حیرانگی کا لمحہ تب آیا جب علی بن سفیان نے بغیر کچھ سوچے کچھ سمجھے پرسکون انداز میں کہا کہ جب تمہاری موت ہوگی۔ اس وقت پھر ناجی نے کہا کہ میں یہ کیسے مان لوں؟ علی بن سفیان نے کہا کہ ابھی میدان لگا لو کہ میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں۔ اگر تمہاری موت کے بعد سلطان کی حکومت ختم نہ ہو تو تیرے تمام کمانڈر مجھے ہلاک کر دیں۔ الغرض ناجی کسی بھی صورت میں ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے پھر علی بن سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کی بیوی سیڑھی پر چڑھ رہی تھی، اس کی شرمگاہ نیچے سے نظر آ رہی تھی،
اس کے شوہر کو اس پر غصہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم نے سیڑھی کے اوپر ایک قدم آگے رکھا تو تمہیں طلاق، اور اگر تم نے ایک قدم نیچے رکھا تو تمہیں طلاق، اور اگر تم نے سیڑھی سے چھلانگ لگائی تو تمہیں طلاق۔ اب بتاؤ وہ عورت کیا کرے گی کہ وہ طلاق سے بچ جائے گی؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ سوال تو بڑا آسان ہے، اگر اس کا کوئی بھائی یا باپ اس کو سیڑھی سمیت دیوار سے اتار دے اور اس کے بعد وہ سیڑھی سے اتر جائے تو اس طرح ان کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح اس آدمی کی تینوں شرطیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر ناجی، کیونکہ علی بن سفیان تو سلطان کی نظروں میں پہلے سے بھی زیادہ محترم بن گیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے ساتھ رہتے ہوئے تو کوئی عام انسان بھی عظیم بن سکتا ہے۔ یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی ذات کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی مذہب کا ہو، منحوس نہیں ہوتا، یہ صرف اس کے دماغ کے خیالات ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں اور چاہے وہ برے ہوں، جو اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔